قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، میں ہوں عبد الماجد حسینی. آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی ہم طہارت کے ایک خاص مسئلہ کو ڈسکس کریں گے جو عمومی طور پر لوگ اس مسئلے کو نہیں جانتے. چنانچہ یہ مسئلہ واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا یا آپ خود ہوں گے کہ وضو کرتے وقت گردن کا الٹے ہاتھ سے مسح کرتے ہیں. اس طرح سے پہلے سر کا مسح کرتے ہیں، اس کے بعد ایسے کرتے ہیں. شروع میں ہم بھی کیا کرتے تھے، جب علم نہیں تھا یہ بھی کرتے تھے. بعض حضرات کہتے ہیں یہ مستحب ہے. علماء احناف یا حنفی حضرات کہتے ہیں یہ مستحب. امام مالک، امام شافعی اور امام احمد. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے بتا دیا کہ وہ کہتے ہیں مستحب ہے، اور ادھر ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد، اسی طرح سے امام نووی اور اسی طرح سے امام ابن قیم، امام ابن تیمیہ اور دیگر محدثین ہیں، فقہا ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ مسنون نہیں ہے. یہاں تک کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گردن کا مسح بدعت ہے. اور جیسا کہ بتایا امام مالک، امام شافعی، امام احمد کہتے ہیں غیر مسنون ہے، یہ مسنون نہیں ہے. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی سے وضو میں گردن کے مسح کے متعلق کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں. یہی وجہ ہے کہ جن احادیث میں نبی کے وضو کا بیان ہے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ گردن کا مسح نہیں کرتے تھے. یعنی وضو کی جتنی بھی احادیث ہیں کتابوں کے اندر اس میں گردن کا مسح نہیں ملتا. یعنی حدیث کا بیان ہے ہاتھ دھلا، کلی کیا، ناک میں پانی ڈالا، ناک صاف کیا، یہ کیا، پورے اعضاء کو 3 مرتبہ دھلا یا 1 مرتبہ، پوری ڈیٹیلنگ ہے احادیث کے اندر، لیکن اس میں گردن کا مسح نہیں ہے. وہی امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. گردن کے مسح کے لیے ایک سپریٹ حدیث ہے، الگ سے حدیث ہے. اس حدیث کے بارے میں کہہ رہی ہے حدیث، اس میں کسی بھی طرح کی جو حدیث ہے گردن کے مسح کے متعلق، چاہے فضیلت کے باب میں ہو یا اللہ کے رسول کا عمل بتایا گیا کہ اللہ کے رسول کرتے تھے، وہ کسی بھی طرح کی جو روایات ہیں اس میں یہ ثابت نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. یہ روایتیں ضعیف ہیں، بعض تو موضوع درجے کی ہے، لہٰذا یہ ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گردن کا مسح کرنا. چنانچہ ایک روایت یہ کشف الاستار، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک طویل حدیث ہے. اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ مرفوع حدیث ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، وہ فرما رہے ہیں. تو اس میں ہے مسح رقبتی ہی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گردن کا مسح کیا. مسند بزار کے اندر یہ موجود ہے. یہ روایت 3 وجہوں سے ضعیف ہے. 3 وجہوں سے یہ ضعیف ہے. اس میں ایک راوی ہے محمد بن حجر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس راوی کے اندر محل نظر ہے، یعنی یہ راوی جو ہیں وہ محل نظر ہے. اور جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما دیں کہ اس میں نظر ہے تو اس کا مطلب ہے وہ راوی ضعیف ہوتا ہے. اور اسی طرح سے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے لیے مناکیر ہیں، یعنی یہ منکر روایتیں بیان کرتا تھا. یہ میزان الاعتدال کے اندر موجود ہے. اسی طرح سے ایک دوسرے راوی ہے سعید بن عبد الجبار. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قوی نہیں ہے، غیر قوی ہے، اور یہ بھی میزان الاعتدال کے اندر موجود ہے. اسی طرح سے ایک راوی ہیں ام عبد الجبار. امام ابن ترکمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے حال اور نام کا کچھ علم نہیں، یعنی کہ یہ مجہول راوی ہے، اور مجہول راوی کی روایت بھی وہ ضعیف ہوتی ہیں، اور یہ الجواہر النقی کے اندر موجود ہے. اور اسی طرح سے دوسری روایت پتہ یہ چلا کہ یہ روایت جو ہے کیا ہے، بالکل ضعیف روایت ہے، لہٰذا کسی ضعیف روایت کی بنیاد پر کسی عمل کو کرنا یہ جائز نہیں ہے. دوسری روایت ہے طلحہ بن مصرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابیہ عن جدہ، یعنی وہ اپنے والد سے یعنی وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ ایک روایت میں بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن کا مسح کیا. اس میں گردن کے مسح کا ذکر ملتا ہے، اور یہ روایت طبرانی کبیر کے اندر موجود ہے. یہ روایت بھی 3 راویوں کی وجہ سے ضعیف ہے. اس میں ایک راوی ہے ابو سلمہ کندی عثمان بن مقسم البری. امام جوزجانی نے اسے کذاب کہا ہے، اور امام نسائی اور دارقطنی نے اسے متروک کہا ہے. اور اس کامنٹ کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ روایت موضوع درجے کی ہو گئی، کیونکہ کذاب کی جو روایت ہوتی ہے وہ کذب پر مبنی ہوتی ہے، جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، لہٰذا وہ روایت کیا ہوتی ہے، موضوع ہوتی ہے. یعنی وہ ایسی روایت مانی جاتی ہے جس کو وضع کیا گیا ہو، گڑھا گیا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور اسی طرح سے ایک راوی ہیں اس حدیث کے اندر، اس روایت کے اندر، لیث بن ابی سلیم. یہ صدوق ہیں لیکن اس سے اختلاط ہو گیا تھا،
اور اس کی حدیث متمیز نہیں ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دیا گیا ہے۔ جو مختلط راوی ہوتے ہیں، یعنی وہ اختلاط کے شکار راوی ہوتے ہیں، یعنی جس کو اختلاط ہو جاتا ہے، اس کو محدثین چھوڑ دیتے ہیں۔ اور بہت سارے مختلط راوی ہیں، یعنی ایسے راوی ہیں جن کے اندر اختلاط ہو گیا ہے، لیکن ان راویوں کے اندر یہ تمیز بالکل ظاہر ہوتی ہے کہ ان کی یہ روایتیں اختلاط سے پہلے کی ہیں اور یہ روایتیں اختلاط کے بعد کی ہیں، تو اس میں تمیز کر کے صحیح اور ضعیف کا حکم لگایا جاتا ہے۔ یہ محدثین کرام جو ماہر فن حدیث ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اس میں ایک راوی ہیں طلحہ بن مصرف، یہ مجہول راوی ہیں۔ مجہول راوی کی روایت جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ضعیف ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے کہ گردن کا مسا خیانت سے امانت ہے، اور یہ روایت جو ہے یہ امام ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو معروف نہیں ہے، البتہ بعض سلف کا قول ہے، یعنی یہ روایت کیا ہے؟ یہ سلف کا قول ہے، اس کو کیا ہے؟ حدیث سمجھ لیا گیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جو 3 روایتیں ہیں، ایک روایت جو ہے حضرت وائل بن حجر کی، اس میں یہ روایت بھی ضعیف ہے، 3 کے 3 راوی ہیں اس میں جو کہ ضعیف ہیں، اور اسی طرح سے دوسری جو ایک روایت میں نے بیان کی حضرت طلحہ بن مصرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عن ابیہ عن جدہ سے، یہ روایت بھی جو ہے یہ 3 راویوں کی وجہ سے، ایک راوی کی وجہ سے تو یہ تو موضوع درجے کی ہو جاتی ہے، اور 2 راوی اگر اس کو بھی ضعیف قرار دیا جائے تو یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ تیسری ایک جو روایت ہے وہ فضیلت مسح گردن کے بارے میں ہے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ امام ابن صلاح بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے، بلکہ کسی سلف کا قول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان نہیں ہے، اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے، اللہ کے رسول کا فضیلت بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ کسی سلف کا قول ہے۔ اور سلف کا قول ہے تو یہ تو آپ سمجھ لیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات نہیں کہی، اور بیان کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ نے کہی، لہٰذا اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جو ہے المجموع کے اندر موضوع قرار دیا ہے، گڑی ہوئی روایت۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ گردن کا مسا سنت نہیں ہے۔ گردن کا مسا اکثر و بیشتر محدثین اور ائمہ فقہا کے نزدیک یہ غیر مسنون ہے، اور بعض کے نزدیک یہ بدعت ہے، اور بدعت ہونا بھی چاہیے، کیونکہ کسی بھی صحیح سند کے ساتھ، کسی بھی صحیح حدیث کے ساتھ یہ بات یا عمل ہی موجود نہیں ہے تو عبادت کے اندر اس کو نہیں کرنا چاہیے، اگر کریں گے تو وہ بدعت ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، کسی بھی طرح کا کوئی سوال باقی رہتا ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں، انشاءاللہ میں وقت نکال کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ آپ حضرات ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اپنے دوستوں احبابوں تک شیئر بھی کریں تاکہ ان کو بھی قرآن و سنت کا علم ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔